امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا معجزہ نصیب فرمایا گیا، اور یہ معراج کا واقعہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ المکرمہ سے فلسطین تک کا سفر ہے، اور دوسرا حصہ فلسطین سے لے کر 7 آسمانوں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، اور اس کا تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلیٰ تک کا سفر ہے۔ اب یہ معراج کا واقعہ 3 حصوں پر مشتمل ہوا۔ ایک زمینی سفر، زمین کے اوپر سفر، جیسے مثال کے طور پر یہاں سے راولپنڈی کا سفر، یہاں سے لاہور کا سفر، یہاں سے کراچی کا سفر، زمینی سفر۔ اس زمینی سفر کو عربی کے اندر اسرا کہا جاتا ہے، اور جو شخص رات کے وقت سفر کرتا ہے اسے بھی اسرا کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کی قوم کے اوپر فرعون نے ظلم و زیادتی کی حد کر دی، تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا کہ آپ اپنے بندو کو رات کے وقت لے کر یہاں سے نکلیں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي۔ اور جب اللہ کے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے جایا گیا، تو اس وقت بھی جو قرآن مجید کی آیت بیان کی گئی وہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرانے کے لیے لے گئی۔ تو ایک ہے زمین سے زمین تک کا سفر جسے اسرا کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہوا اسے معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ اور معراج کا سفر وہ خلا کا سفر ہوتا ہے۔ معراج چونکہ چڑھنے کو کہا جاتا ہے، بلندی کو کہا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے جو معراج ہے وہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک کا جو سفر ہوا اسے اعرج کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آسمانوں پر تو اور بھی بہت سارے پیغمبر گئے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر اللہ نے زندہ اٹھا لیے، لیکن سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک کے جو گئے وہ صرف میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ گئے، اسے اعرج کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ معراج کرائی کیوں گئی، اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ اللہ کے نبی نے مکے کے اندر جب دین کی تبلیغ کی اور مکے والوں کو توحید کا سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا سوائے اللہ کے۔ جب اس ماحول اور سوسائٹی اور معاشرے کے اندر پیارے نبی نے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو بیان کیا، تو وہ مکے کے مشرکین آپ کے مخالف ہو گئے، طرح طرح سے آپ کو تکالیف دینے لگے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اب مکے سے نکل کر طائف جاتا ہوں، جو مکے سے تقریباً طائف کا سفر 80 کلومیٹر کا سفر تقریباً بنتا ہے، اور اللہ کے نبی طائف گئے، چونکہ وہاں پر ان کی رشتہ داری بھی تھی، قبیلہ بنو سعد کی طرف سے ان کے ماموں وہاں پر رہتے تھے، اور عربوں کے ہاں رشتہ داری کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، بڑی میزبانی کی جاتی تھی۔ تو عرب تو
میزبان تھے، رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، جس طرح کہ آج کل تو اس طرح کا نہیں ہوتا، رشتہ داریوں کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا۔ آج تو ایک محاورہ ہے کہ الاقارب کالعقارب، کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا سانپ کی طرح ڈستا ہے۔ الاقارب کالعقارب، بچھو کی طرح وہ ڈستا ہے جو جتنا قریب ہوتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ کسی کے گھر چلے جائے تو وہ منہ بنا لیتے ہیں، یہ روزانہ چلے آتے ہیں، وہ مہمان نوازی تو نہیں آج کل۔ تو عرب مہمان نواز تھے، رشتہ داریوں کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کا نبی طائف کے سفر میں گئے اور جا کر ان کو تبلیغ کی، سرداروں کے پاس گئے اور پہلے سردار کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اللہ کو ایک مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، توحید کی دعوت دی۔ تو وہ سردار کہنے لگا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نبی ملا ہی نہیں تھا کہ جس کو نبی بنائے۔ نعوذ باللہ کہ میں سردار ہوں، مجھے نبی بنانا چاہیے تھا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی مایوس ہو کر دوسرے سردار کے پاس گئے، اس نے جو الفاظ دہرائے وہ یہاں پر بیان کرنے کے قابل نہیں۔ تیسرے سردار کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں اللہ کا رسول، میری دعوت قبول کرو۔ تو وہ سردار کہنے لگا کہ اگر تو ہمارے پاس یہاں پر مہمان بن کر نہ آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کی، اس سردار نے اوباش لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ اور پیچھے لگانے کا مقصد ان کو یہاں سے بھگاؤ، پتھر مارو۔ اور پھر اللہ کے نبی آگے چل رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، اور پیچھے اوباش لڑکے پتھر مار مار کر، اب یہ پتھر لگتا ہے تو ایک دم خون نہیں نکلتا، وہ تو پتھر مار مار کر جب بہت زیادہ پتھر لگتے ہیں اس وقت خون نکلنا شروع ہوتا ہے۔ ان پتھروں کی وجہ سے اللہ کے نبی کے جو جوتے تھے وہ سارے کے سارے خون سے بھر گئے۔ اور پھر وہاں پر ایک باغ دیکھا، اور وہ باغ کس کا تھا؟ عتبہ ابن ربیعہ کا، جو اس وقت منافقین کا سردار تھا، جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا مشرکین کی طرف سے۔ اب جب عتبہ ابن ربیعہ نے ان کو دیکھا، اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی کو بھی ترس آ گیا، عتبہ بن ربیعہ کو بھی ترس آ گیا اللہ کے نبی کو دیکھ کر۔ اپنے غلام کو بھیجا، کہا جاؤ یہ جو ہے وہ کھجور لے کے جاؤ، انگور لے کر جاؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس گیا، کہا یہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی داد رسی ہے، آپ کے لیے تھوڑا سا گفٹ لایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہا میں نینوا سے ہوں، اور نینوا حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ یونس علیہ السلام کے جو ہے وہ امت میں سے؟ کہا ہاں۔ تو اس شخص نے پوچھا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا میں تو اللہ کا نبی ہوں، اور وہ بھی اللہ کے نبی تھی، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ کہا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پاؤں کے اوپر پڑا اور کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی کو سارے کے سارے دکھ اور تکالیف ختم ہو گئی، بھول گئی۔ اب اللہ کے نبی وہاں طائف کے سرداروں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہاں سے نکلے، لو لوہان ہے، پریشان ہے، فرشتے آ گئے، اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم اس طائف کی جو وادی ہے اس کو ملا دیں اور ان کو ٹکرا کر تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت بھی اپنے ان لوگوں کے بارے میں بد دعا نہیں فرمائی، کہا کہ میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ اور بڑی لمبی دعا مانگی اور کہا ہے اللہ اگر کبھی میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر میری کبھی زبان سے بد دعا نکل بھی جائے پھر بھی تو ان کے حق میں بد دعا کو قبول نہ کر۔ یا اللہ کے نبی اپنی امت کے ساتھ ان کی جو ہے وہ رحمت اور شفقت کا یہ عالم تھا۔ تو اللہ کے نبی جب وہاں سے طائف سے نکلے اور طائف سے نکل کر انتہائی لو لوہان ہے،